السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی راتوں کی دو مستقل سنتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح کے اندر ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم سنا جائے یا پڑھا جائے۔ یہ دونوں مستقل علیحدہ علیحدہ سنتیں ہیں، اور ان دونوں کا ادا کرنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ جو حضرات 10 دن میں، 15 دن میں یا 20 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تراویح سے فارغ ہو گئے، تراویح میں ٹال مٹول کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح قرآن کریم کا سنت ہے، اسی طریقے سے پورے مہینے تراویح کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو دونوں سنتوں کو ادا کرنا، اگر آپ نے ایک سنت ادا کر لی، آپ نے تراویح کے اندر قرآن کریم سن لیا، ایک سنت آپ کی ادا ہو گئی، ابھی ایک سنت باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پورے مہینے تراویح پڑھیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی حافظ صاحب کے پیچھے ہی قرآن کریم سنیں گے۔ آپ جس طرح بھی چاہیں، علم ترا سے ہی پڑھنا چاہیں علم ترا سے پڑھ لیں، لیکن تراویح کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک مستقل سنت جو قرآن کریم کا سننا ہے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں، تراویح کے اندر عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو 10 دن کی تراویح ہوتی ہیں یا 7 دن کی تراویح ہوتی ہیں، ان میں نوجوان طبقہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں، غافل ہوتے ہیں، لاپرواہی ہوتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، حافظ صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حافظ صاحب جو ہے رکوع میں جانے کے لیے رکوع میں جانے کے قریب ہوتے ہیں، یہ لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ وہ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں، آپ لوگ تراویح پڑھنے والے تو ضرور کہلائیں گے، آپ کی تراویح پوری ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی، لیکن آپ قرآن کریم کو مکمل کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اگر آپ نے ایک آیت بھی قرآن کی چھوڑی ہے تو آپ قرآن کریم کو سننے والے ہرگز نہیں ہوں گے، یہ سنت آپ کی ادھوری رہ جائے گی۔ آپ نماز سے باہر، تراویح کے باہر بغیر نیت باندھے بیٹھ کر سنتے رہیں یا کھڑے ہو کر سنتے رہیں، وہ آپ کا سننا نہیں کہلائے گا۔ تراویح کے اندر ہی قرآن کریم کا سننا مستقل سنت ہے۔ تو اس طرح جو ہے لاپرواہی ہمیں نہیں برتنی چاہیے کہ حافظ صاحب قرآن کریم سنا رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، فضول کاموں کے اندر مشغول ہے، تو اس طرح سے قرآن کریم لعنت کرتا ہے، قرآن کریم کی بد دعا لگتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے، قرآن کریم کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن چونکہ اس مہینے میں اترا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو رمضان کے اندر قرآن کریم سننے کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی تراویح تو وہ پڑھتے ہیں لیکن علم ترا سے قرآن کریم نہیں سنتے، کسی حافظ کا انتظام نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ حافظ کا انتظام نہیں ہوا تو ایک مجبوری والی چیز ہے، لیکن آج کل تو حفاظ کرام اتنا ہو چکے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اب جو ہے اس طرح کے عذر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ علم ترا سے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سننے کا اہتمام ان کے یہاں نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ مستقل ایک سنت کو ترک کرنے والے کہلائیں گے اور قرآن کریم کو ضائع کرنے والے کہلائیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم ایک مرتبہ تراویح کے اندر ضرور سنیں، حافظ کا انتظام کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی یہ دونوں مستقل سنتیں ہیں کہ قرآن کریم کو مکمل تراویح کے اندر سنا جائے ایک مرتبہ، اور اسی طریقے سے پورے مہینے تراویح پڑھی جائیں، اور تراویح کو ضائع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم سنایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، تو یہ قرآن کریم کو سننا نہیں کہلائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ آپ کو پورے مہینے کی تراویح پڑھنی چاہیے سکون سے، تاکہ آپ تھکے بھی نہیں، تھکاوٹ بھی آپ کو نہ ہو، اور کم سے کم قرآن کریم ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو پھر یہ 10 دن کی تراویح کام نہیں آئیں گی، بلا وجہ کی پھر یہ تکلف بازی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ہم 10 دن کا قرآن کریم سن رہے ہیں یا 7 دن کا، تو ہمیں پھر جو ہے قربانی بھی دینے کی ضرورت ہے، ہم جو ہے مکمل قرآن کریم سنیں
کیونکہ یہ مستقل علیحدہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔